ایک خواہش کا انجام۔ رات کے سناٹے میں پورے گاؤں پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ داور کہیں کتے بھونک رہے تھے اور بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں حیدر اپنے کچے گھر کے صحن میں لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غربت کی چکی میں پسے اس نوجوان کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اتنا امیر ہوگا کہ پوری دنیا اس کی عزت کرے گی۔ حیدر کا باپ ایک معمولی کسان تھا جس کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ ماں دن رات چکی پیستی مگر غربت جیسے اس گھر کا مقدر بن چکی تھی۔ حیدر جب گاؤں کے رئیس زادوں کو نئی موٹر سائیکلوں پر گھومتے دیکھتا تو دل ہی دل میں جل اٹھتا۔ اسے اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک دن حیدر گاؤں کے باہر پرانے کھنڈر میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک بڑھیا اس کے پاس آئی۔ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ کیا سوچ رہے ہو لڑکے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ حیدر چونک گیا۔ کچھ نہیں اماں، بس اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں۔ بڑھیا ہلکی سی ہنسی۔ اگر میں کہوں کہ تیری ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے تو کیا مانگے گا؟ حیدر کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ جو مانگے گا ملے گا، مگر سوچ سمجھ کر مانگنا۔ ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ حیدر نے لمحہ بھر سوچا اور بولا، اماں میں دولت مانگتا ہوں، اتنی کہ پوری زندگی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بڑھیا نے مسکرا کر جیب سے ایک سکہ نکالا اور حیدر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ سکہ تجھے تیری خواہش دے گا، لیکن یاد رکھ اس کی قیمت بھی چکانی ہوگی۔ حیدر نے سکہ پکڑا اور پلک جھپکتے ہی بڑھیا غائب ہو گئی۔ دولت کی بارش۔ اگلی صبح جیسے ہی حیدر جاگا، اس کے گھر کا منظر بدل چکا تھا۔ کچا مکان ایک عالیشان حویلی میں بدل چکا تھا۔ دروازے پر نوکر کھڑے تھے، صحن میں قیمتی کاریں کھڑی تھیں۔ حیدر حیران ہو کر بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نوکر آگے بڑھا، حضور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں، یہ سب آپ کا ہے۔ حیدر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ گاؤں والوں کی نظریں بدل چکی تھیں، جو کل تک اسے غریب سمجھ کر حقارت سے دیکھتے تھے، آج اسے سلام کر رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں حیدر نے پورے علاقے میں شہرت حاصل کر لی۔ بڑے بڑے رئیس اور سیاستدان اس کے دروازے پر حاضر ہونے لگے۔ دولت کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ ہر چیز خریدنے لگا، زمینیں، گاڑیاں، سونا، ہیرے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حیدر کے مزاج میں غرور آ گیا۔ ماں باپ کے سمجھانے پر بھی وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ماں نے ایک دن رو کر کہا، بیٹا اس دولت نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اللہ سے ڈر۔ حیدر ہنس کر بولا، ماں اب اللہ مجھے کیا دے گا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اسی رات حیدر کو خواب میں وہی بڑھیا نظر آئی جو بولی، اب وقت آ گیا ہے تیری قیمت چکانے کا۔ حیدر ڈر کر اٹھا، لیکن اگلے لمحے سب کچھ معمول پر تھا۔ اس نے خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ مگر اگلی صبح حویلی کے صحن میں ایک خبر آئی، حیدر کے والد کھیت میں مردہ پائے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ حیدر تڑپ اٹھا، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ دن گزرتے گئے، لیکن اب حیدر کے ساتھ عجیب و غریب حادثے ہونے لگے۔ کبھی گاڑی الٹ جاتی، کبھی کاروبار میں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا۔ گاؤں والے اب کہتے، یہ سب اس کی حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ دولت کے باوجود حیدر تنہا ہوتا چلا گیا۔ ماں بھی صدمے سے بیمار ہو کر مر گئی۔ دوست احباب سب پیسہ ختم ہوتے دیکھ کر چھوڑ گئے۔ ایک دن وہی سکہ جو بڑھیا نے دیا تھا، حیدر نے نکالا اور زور سے زمین پر پھینک دیا۔ اسی لمحے ہوا میں وہی بڑھیا ظاہر ہوئی۔ کیا سوچا تھا حیدر؟ دولت خوشی دے گی؟ میں نے کہا تھا ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ حیدر رو پڑا، مجھے میری زندگی واپس دے دے اماں، میری ماں، میرا باپ، میری عزت سب واپس دے دے۔ بڑھیا مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، وقت واپس نہیں آتا۔ ہر انسان کو اپنی خواہشوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں اگلی صبح گاؤں والوں نے حیدر کی لاش کھنڈر میں پڑی دیکھی۔ ہاتھ میں وہی سکہ تھا، چہرے پر بے بسی اور افسوس کے آثار تھے۔ لوگوں نے تب جانا کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ سبق: خواہشیں پوری کرنا برا نہیں، لیکن کبھی لالچ میں آ کر اپنی اصل اور اپنے رشتوں کو نہ بھولو۔ جو دولت رشتوں اور سکون چھین لے وہ زہر بن جاتی ہے۔